السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں یا کیا آپ پہلے قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں پر آپ کی قرآن پاک میں غلطیاں ہیں یا آپ کے مخارج اور تلفظ درست نہیں اور آپ اپنی غلطیاں بھی درست کرنا چاہتے ہیں اور مخارج اور تلفظ بھی، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے عاجز آپ سے گزارش درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ عاجز کے اس یوٹیوب چینل اسلامک ولاگز پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو عاجز کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ عاجز کو سبسکرائبر کی اشد ضرورت ہے۔ تو جیسا کہ عاجز نے شروع میں عرض کیا ہے کہ اگر آپ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے سامنے پارہ نمبر 30 پارے کا نام عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، سورہ نمبر 93، سورہ کا نام سورۃ الضحیٰ پارٹ 2۔ جس طرح کوئی آیت عاجز پڑھے آپ بھی اسی طرح پڑھنے کی مشق کریں۔ ہمارا آج کا لیسن سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 7 سے شروع ہوتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کا لیسن۔ سب سے پہلے ہم تعوذ پڑھیں گے، اس کے بعد ہم سورہ کا نام لیں گے، اس کے بعد ہم تسمیہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے تعوذ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الضحیٰ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے لیسن کا پہلا حرف ہے وہ ہے وَوَجَدَكَ۔ اس حرف میں ہم بعض غلطیاں کرتے ہیں۔ پہلی غلطی تو ہم یہ کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں وَجَدَكَ، یہ بالکل غلط ہے۔ اس حرف میں 2 واو ہیں، دونوں کے اوپر زبر ہے۔ دوسری ہم مسٹیک کرتے ہیں کہ ہم واو کو یا جیم کو یا دال کو لمبا کر دیتے ہیں، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ پڑھیں گے وَوَجَدَكَ ضَالًّا۔ اس حرف میں ہم بعض غلطیاں کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہم ضاد کو پر ادا نہیں کرتے، پھر ضاد کے بعد جو الف ہے اس کے اوپر مد ہے، یعنی کہ اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے، ہم لمبا نہیں کرتے۔ پھر اس ضاد کو آگے لام مشدد کے ساتھ ملانا ہے اور لام پہ اخفا کرنا ہے۔ اس کو ٹھیک ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے ضَالًّا فَہَدَى۔ بعض مسلمان پڑھ دیتے ہیں فہادہ، یہ بالکل غلط ہے، یا بعض پڑھ دیتے ہیں فہد، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ پڑھیں گے فہدى۔ اب عاجز آیت نمبر 7 کو مکمل پڑھ دیتے ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى۔ اب آپ پڑھیں اس آیت کو۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 ہے ہمارے آج کے لیسن کی، وہ ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا۔ آ کے اوپر مد ہے، اس کو لمبا کریں گے پھر اور لام میں اخفا کریں گے، جیسے عَائِلًا فَأَغْنَى۔ جب حمزہ کو غین کے ساتھ ملائیں گے تو غین کو پر ادا کریں گے، اور بعض مسلمان پڑھ دیتے ہیں فَأَغْنَ، یہ بالکل غلط ہے۔ پڑھیں گے فَأَغْنَى۔ مکمل آیت توجہ کے ساتھ سنیے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى۔ اب آپ پڑھیں اس آیت کو۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 ہے ہمارے آج کے لیسن کی، وہ ہے فَأَمَّلْ۔ فا کو لمبا نہیں کرنا، جب حمزہ کو میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ کریں گے، جیسے فَأَمَّلْ یتیمہ۔ بعض مسلمان پڑھ دیتے ہیں یتیمہ، یہ بالکل غلط ہے۔ تا کو ایک الف مقدار لمبا کرنا ہے، جیسے یتیمہ فَلَا تَقْہَرْ۔ قاف کو پر بھی ادا کرنا ہے اور قاف کو قلقلہ بھی کرنا ہے، یعنی کہ ہلانا ہے، اور آخر میں را کو پر ادا کرنا ہے، جیسے تَقْہَرْ۔
اب عاجز مکمل آیت پڑھتا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اب آپ پڑھیں اس آیت کو۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 ہے ہمارے آج کے لیسن کی، وہ ہے وَأَمَّا السَّائِلَ۔ جب حمزہ کو میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے، غنہ کریں گے، پھر بعض مسلمان پڑھ دیتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ، یہ بالکل غلط ہے۔ میم کو آگے لام کے ساتھ نہیں ملانا، بلکہ لام کو تو پڑھنا بھی نہیں ہے، میم کو آگے سین مشدد کے ساتھ ملائیں گے، اور سین کے اوپر مد ہے لہٰذا سین کو لمبا کریں گے، پڑھیں گے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ را کو پر ادا کریں گے جیسے تنہر۔ اب عاجز مکمل آیت پڑھتا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اب آپ پڑھیں آیت نمبر 10 کو۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 ہے، اس سورہ کی آخری آیت ہے اور ہمارے لیسن کے بھی آخری آیت ہے، وہ ہے وَأَمَّا۔ بعض مسلمان پڑھ دیتے ہیں وَآمَا، یہ بالکل غلط ہے، حمزہ کو لمبا نہیں کرنا بلکہ حمزہ کو آگے میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور میم میں غنہ کریں گے جیسے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ۔ بعض مسلمان پڑھ دیتے ہیں بِنِعْمَاتِ، یہ بالکل غلط ہے، پڑھیں گے بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، را کو پر ادا کریں گے جیسے رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ بعض مسلمان اس حرف کو پڑھ دیتے ہیں فَحَدِثْ، یہ بالکل غلط ہے، ہا کو دال مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور پھر دال کو آگے ثا ساکن کے ساتھ ملائیں گے جیسے فَحَدِّثْ۔ اب عاجز مکمل آیت پڑھتا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اب آپ پڑھیں اس آیت کو۔ الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن مکمل ہو چکا ہے۔ آج کے لیسن میں عاجز نے آپ کو سورۃ الضحیٰ کا پارٹ نمبر 2 سکھایا ہے، تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی اسلامی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔